ناظرین، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے حکم کے مطابق جب مرشد کی تلاش میں نکلے تو دریائے راوی کے کنارے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خانقاہ پہنچے۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات تھیں، لیکن ایک کرامت جو بڑی ہی مشہور تھی وہ یہ تھی کہ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ پھر جب بھی کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے۔ پھر جیسے ہی وہ شخص اس دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالتا تو فوراً ہی وہ صاحب کشف ہو جاتا۔ چنانچہ اس روز بھی جب حضرت سلطان باہو وہاں موجود تھے تو کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں حاضر تھے۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا تو وہ طالبان حق آگے بڑھے اور بغیر کسی جھجک اور خوف کے انہوں نے گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو یہ منظر بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کرامت تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سلطان باہو کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ دن یہاں پہ ٹھہرو، مجاہدہ کرو، اور اسی دوران آپ کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی کہ مسجد کا یہ حوض جو ہے اسے پانی سے بھر دیا کرو، آج سے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات وہیں خانقاہ میں گزاری۔ پھر اگلے دن خانقاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ آپ وہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے، اسے پانی سے بھرا اور واپس لا کر مسجد کے تالاب میں ڈال دی۔ اس مشق سے آپ نے تالاب کو بھی بھر دیا اور پھر کچھ پانی بچ بھی گیا جس سے آپ نے مسجد کے سین کو دھو دیا۔ دربار کے منتظمین جو کہ یہ منظر بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس مسجد کے تالاب کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق سے اس تالاب کو بھی بھر دیا ہے اور کچھ باقی پانی سے اس مسجد کا سین بھی دھو دیا ہے۔ چنانچہ وہ اسی حیرانگی میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، آپ کو بیعت کیا اور آپ پر خصوصی توجہ بھی فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت شاہ صاحب نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نوجوان، تم جس مقصد کے لیے اور جو مراد لے کر یہاں میری خانقاہ میں آئے تھے، کیا آپ کی وہ مراد پوری ہوئی یا نہیں؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، میں جو تمنا لے کر یہاں آیا تھا میری وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اور جو میں نے یہاں کشف و کرامات دیکھیں ان سب سے تو میں بچپن میں اپنے گہوارے میں ہی گزر چکا ہوں۔ شاہ صاحب نے جب اپنے مرید کی یہ بات سنی تو حیران بھی ہوئے اور ساتھ یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ ان کے اس دعوے کی آزمائش بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے اپنا بیس بدلا اور آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مرشد کے پیچھے مائل پرواز ہوئے۔ اڑتے اڑتے آپ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جو بیلوں کی جوڑی لیے ہوئے ہل چلا رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مسافر درویش کی صورت میں کاندھے پر رومال ڈالے ہوئے وہاں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ شیخ، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مجھے دیں، میں ہل چلاتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً ہی پہچان گئے کہ یہ کوئی درویش یا مجذوب نہیں بلکہ باہو ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو گئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کسی ایک طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے پھر شاہ صاحب آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی روش اپنائی اور مرشد کے تعاقب میں گم ہو گئے۔ اب کی بار آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد ہندوؤں کے ایک بہت بڑے شہر میں ہیں۔ وہاں آپ نے ایک برہمن کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک زعفران اور رنگ سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا برتن ہے اور آپ بھرے بازار میں آنے جانے والے ہندوؤں کے ماتھوں پر اس رنگ میں سے تلک لگا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا حلیہ بدل لیا اور ایک ہندو نوجوان کی صورت اختیار کر کے ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے
تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دکان سے اتر کر پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بابا میری پیشانی پر بھی تلک لگا دیجئے۔ حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ صورت حال سے واقف ہوئے کہ یہ تو باہو ہیں، لہٰذا وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آئے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اچانک چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور پیر و مرشد کے پیچھے پیچھے آپ بھی چل پڑے۔ اب کی بار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو ایک اسلامی شہر میں دیکھا کہ ایک غیر معروف سا شہر ہے اور غیر معروف سی مسجد ہے، وہاں آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور بہت سے کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلطان باہو بھی ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں قاعدہ لے کر پیر و مرشد کے سامنے پہنچے اور درخواست کرنے لگے کہ شیخ مجھے بھی سبق پڑھا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کم سن طالب علم کی طرف دیکھا اور ایک ہی نظر میں پہچان گئے کہ یہ کوئی مقامی بچہ نہیں بلکہ ان کے مرید سلطان باہو ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر واپس اپنی خانگاہ میں پہنچے اور آپ سے کہنے لگے کہ درویش جس نعمت کے تم مستحق ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ مرشد پھر میری رہنمائی کریں، میں کیا کروں؟ تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں شاہی منصب دار ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ تو تمہاری دلی مراد وہاں پوری ہو جائے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا یہ جواب سنا تو ان سے اجازت لی اور ایک خادم سلطان حمید کو ساتھ لے کر دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ خادم سلطان حمید جو کہ آپ کے ساتھ دہلی کے سفر میں روانہ ہوئے، ان کا تعلق بکھر سے تھا جو بعد میں خلافت کی منصب پر بھی فیض ہوئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ دہلی کے جب قریب پہنچے، ابھی آپ دہلی میں پہنچے نہیں تھے کہ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس آراستہ تھی۔ مریدین، خدام اور عقیدت مند صفیں باندھ کر دست بستہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی۔ حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب ہی کیفیت طاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں راستے پر چلے جاؤ، اس حلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں لے آؤ۔ حاضرین مجلس نے جب یہ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ کون بزرگ ہستی ہیں جن کا اس طرح سے احترام ہو رہا ہے اور ان کی ایسے میزبانی ہو رہی ہے۔ چنانچہ حاضرین مجلس کا یہ اشتیاق بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے چہرے پر ولایت کا ستارہ چمک رہا تھا جسے اہل نظر نے فوراً ہی پہچان لیا، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش ہی سمجھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو خلوت میں لے گئے۔ وہاں پر رسم بیعت ہوئی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم میں ایک ہی دم میں اپنا وہ ازلی نصیبہ پا لیا جو روز ازل سے لوح محفوظ میں آپ کے لیے تحریر کیا گیا تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو کو چند لمحوں میں ہی ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت اپنی خانگاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری سے فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت سلطان باہو دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ ڈالنی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی اور شہر میں ہر طرف ایک گل مچ گیا۔ طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ بازار کے تمام راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری کی خانگاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں عرض کیا کہ سیدی، آج کل دہلی شہر میں ایک ایسا درویش آیا ہوا ہے کہ اس کے فیض روحانی کا بڑا چرچا ہے۔ سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام سے پوچھا کہ وہ درویش دہلی میں کس مقام پر رہتا ہے؟ تو خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے،
وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ سید عبد الرحمن قادری کی خدمتگار پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ تھی جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع تھے۔ حضرت شیخ قادری کے خدام نے بڑی مشکل سے وہاں جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہی درویش ہیں جنہیں ابھی ابھی سید عبد الرحمن قادری نے اپنے بیعت میں لیا تھا۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس شیخ کے پاس آئے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی اپنے حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمتگاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں سے فرمایا کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ خدام بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پھر بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانقاہ میں واپس آئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی ان کے پیر و مرشد نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ پیر و مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ سیدی، جب بھی کوئی عورت روٹی پکانے کے لیے بازار سے توا خریدتی ہے تو اسے ٹھونک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ یہ توا میری روٹیاں پکائے گا یا میرا کام کرے گا کہ نہیں۔ اسی طرح جب کوئی نوجوان تیر اور کمان خریدتا ہے تو وہ کمان کو اچھی طرح کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں وہ مطلوبہ لچک ہے یا نہیں۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان العارفین نے کچھ عرصہ دہلی میں ہی قیام فرمایا۔ پھر اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جس سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف روحانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ کھلی سڑک پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک سنیاسیوں کی جماعت جو کہ ادھر سے ہی گزر رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص رستے میں لیٹا ہوا ہے۔ سنیاسی وہاں آ کر رک گئے۔ ایک ہندو جوگی آگے بڑھا اور اس نے آپ کو ٹھوکر مارتے ہوئے آپ کو اٹھایا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ سو رہے ہو؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹے لیٹے ہی جواب دیا کہ مردان حق سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں، تم اپنا مدعا بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو۔ ہندو سنیاسیوں نے کہا کہ پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو، راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ آپ کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ہندو سنیاسی اس ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف اور دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی جب یہ حالت دیکھی تو ان سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اب تم کس پر جانا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی۔ ہندو سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ حضور، آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے ہمیں بھی اسی پر لے چلیں۔ چنانچہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی جب توجہ فرمائی تو بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافروں والا وہ لباس اتار کر پھینک دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لائے اور روحانی سفر کچھ اس طرح سے طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت سلطان باہو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ سیاحت کی فضیلت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تصنیف احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش اپنے علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ پہاڑوں اور پتھروں پر تحریر شدہ علوم الہی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر علوم الہی کے اسرور و رموز کے بارے میں درویشوں سے گفتگو اور مکالمہ بھی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام سیر و سیاحت کے ذریعے ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی کرتے ہیں۔
ناظرین، تصوف کی اصطلاح میں علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اکتسابی علم ہوتا ہے جو ظاہری کوششوں اور اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا علم لدنی ہوتا ہے جس پر انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص ہے جو بندوں کو کسی ظاہری کوشش اور سبب کے بغیر بھی بخش دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی باطنی نعمتوں سے سرفراز بھی فرمایا ہے۔ اپنی اسی سیر و سیاحت کے دوران سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کٹھا پہاڑی کے قریب، جو کہ موٹر وے پر سالٹ رینج کے ساتھ پہاڑیاں ہیں، ان کے دامن سے آپ گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو گائے چرا رہا تھا۔ آپ کے نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ جب وہ نظر لڑکے پر پڑی تو وہ گائے چرانا بھول گیا اور دیوانہ وار آپ کے گرد رقص کرنے لگا۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے پر دوسری نظر ڈالی تو وہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا پھر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ سلطان العارفین نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لڑکے، تم اپنا کام کرو، ہمارے پیچھے کیوں آتے ہو؟ وہ لڑکا عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ کی نظر کرم سے جو لذت عطا ہوئی ہے وہ ان گائیں چرانے میں کہاں، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں تو آپ کے ساتھ ہی آؤں گا۔ لڑکے کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری ان گایوں کا کیا ہوگا، ان کا کون خیال کرے گا؟ لڑکا کہنے لگا کہ حضور، جس کی گائیں ہیں وہ ان کو خود ہی سنبھال لے گا، میں تو آپ کے ساتھ ہی آؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا مگر وہ واپس جانے پر تیار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس لڑکے کو لے کر پہاڑوں میں داخل ہو گئے اور شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ نوجوان لڑکا جو آپ کے ساتھ تھا اس کا نام خطران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شمال کی جانب ان جنگل اور پہاڑوں میں چلتے چلتے کلر کہار کے مقام پر پہنچے۔ یہاں کی سرسبز و شادابی اور ہریالی کو دیکھ کر آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یہی صورتحال رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا اور نہ ہی کوئی پانی کا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت سلطان نورنگ خطران، جو کہ ابھی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، بھوک کی شدت اور پیاس ان سے مزید برداشت نہ ہوئی تو مضطرب ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ شیخ، الجو الجو، العطش العطش، بھوک بھوک اور پیاس ہی پیاس ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی یہ جب بات سنی تو آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور پوچھا کہ فرزند کیا بات ہے؟ سلطان نورنگ خضران نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کی کہ حضور، اب بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوتی۔ مرید کی یہ بات سن کر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر فرمایا کہ برات عاشقاں پر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا ایک برتن رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو حکم دیا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے خود بھی افطار کرو اور میرے لیے بھی رکھ لو۔ چنانچہ اس مرید نے بھی اسی کھانے سے روزہ افطار کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی۔ سفر اور حضر میں ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتھ آوان تتھ خطران، یعنی جہاں آوان پہنچا وہیں خطران بھی پہنچ گیا۔ مطلب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خود جہاں پہنچے وہیں اپنے مرید صادق کو بھی پہنچا دیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک اور واقعہ جو بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک بار حضرت سلطان باہو اپنے چند درویش ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے آپ ایک گاؤں میں پہنچے۔
گاؤں والوں سے آپ نے کہا کہ ہمارے درویشوں نے کچھ کھانا پکانا ہے تو ان کی مدد کر دیں، سامان ہمارے پاس ہے، بس ہمیں آپ کی کچھ مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ گاؤں والے کہنے لگے کہ اس گاؤں کے آخری کونے پر یعنی آگے ایک عورت رہتی ہے جو کہ مہمانوں کی بڑی خدمت کرتی ہے، آپ اسی کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے درویشوں کے ساتھ آگے چلے۔ جب اس مائی کے جھونپڑے کے باہر پہنچے تو مائی اپنے جھونپڑے سے باہر بیٹھی تھی، شاید مہمانوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ مائی ہم مسافر ہیں اور ہم نے کھانا پکانا ہے۔ مائی کہنے لگی کہ آپ تو مہمان ہیں اور مہمان فرشتہ ہوتا ہے، ضرور آئیں، میں آپ کی ضرور مدد کرتی ہوں۔ حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے لگے تو عورت کی ایک چھوٹی بچی تھی جو کہ جھولے میں سو رہی تھی۔ اتفاق سے وہ چھوٹی بچی بھی اسی وقت جاگ گئی جب اس کی ماں کام میں مصروف تھی۔ بچی جب بیدار ہوئی تو اس نے اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ عورت جو کہ اپنا کام کر رہی تھی وہ کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے آواز دی کہ بابا آپ وہاں بیٹھے تو ہیں تو میری بچی کا یہ جھولا بھی ہلا دیں تاکہ یہ بچی خاموش ہو جائے اور میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بچی کے جھولے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ بلند آواز میں اللہ اللہ بھی کہتے رہے۔ بچی تو سو گئی اور خاموش ہو گئی۔ پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ بابا تیرا بہت شکریہ کہ تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے۔ آپ نے ایسا جھولا جھلایا کہ میری بچی بڑے سکون سے سو رہی ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی ہم نے صرف اس بچی کے جھولے کو ہی جنبش نہیں دی بلکہ ہم نے تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے، اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں اب کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ اللہ کی معرفت جو ہم نے اس بچی کو عطا کی ہے یہ تا قیامت رہے گی اور یہ بڑھتی ہی رہے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گئے، مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیا نے ایسا اثر دکھایا کہ اس بچی کی کایا ہی پلٹ دی۔ یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت فاطمہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلہ مستوئی سے تھا۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانگ کے قریب واقع ہے، اور آج بھی لاکھوں زائرین فاتحہ خوانی کے لیے حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جسے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ خصوصی توجہ کے ساتھ ایک بار دیکھ لیتے اس پر روحانی فیوز و برکات کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آپ کو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب بچے تھے تو اس وقت بھی آپ کی نظر کیمیے کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی بھی بت پرست کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے صنم خانہ دل سے ایک ایک باطل معبود کو نکال کر پھینک دیتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک اور واقعہ وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ کے خلیفہ خاص سلطان حمید بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بکھر میں تھا۔ ہم بکھر میں شمال کی جانب سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ہم ایک ویران ٹیلے پر پہنچے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے سلطان حمید کے زانوں پر سر رکھ کر سلطان العارفین لیٹ گئے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ریتلے میدان میں آرام فرما رہے تھے تو سلطان حمید آپ کے خلیفہ خاص کو یہ خیال گزرا کہ کاش میرے پاس بھی مال و زر ہوتا تو میں بھی اپنے مرشد اور ہادی کے لیے اطلس اور مخمل کا بستر بنواتا۔ چونکہ میں مفلس اور نادار ہوں اس لیے میری وجہ سے حضرت شیخ کا جسم مبارک آلودہ خاک ہو رہا ہے۔ ابھی سلطان حمید دل ہی دل میں اپنی غربت اور محرومی پر افسوس کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حمید اپنی آنکھیں بند کر لو اور پھر جو کچھ بھی تجھے نظر آئے وہ مجھے بتا دینا۔ چنانچہ سلطان حمید نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کیں تو رنگ اور نور کی ایک عجیب ہی اسے محفل نظر آئی۔ سلطان حمید بنفس نفیس اس محفل میں موجود تھے اور سامان آرائش کو بڑی ہی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک محفل کا صدر دروازہ کھلتا ہے اور ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت وہاں نمودار ہوتی ہے۔
وہ عورت سر سے پاؤں تک حسین زیورات سے آراستہ تھی۔ مختلف اقسام کے ہیروں کی چمک اور دمک نے اس عورت کے زہری حسن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ عورت بڑے ہی ناز اور ادا کے ساتھ سلطان حمید کی طرف بڑھتی ہے اور قریب پہنچ کر والہانہ انداز میں وہ کہنے لگتی ہے کہ اس دنیا میں بے شمار مرد ہیں جو میری طلب رکھتے ہیں، مگر میں تمہاری طلب رکھتی ہوں، اس لیے خود چل کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ عورت کی زبان سے دل بستگی کی ایسی باتیں سن کر سلطان حمید گھبرا گئے اور دبی دبی زبان میں کہنے لگے کہ دور ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ عورت نے بڑے تعجب سے کہا کہ میں دنیا والوں کو ٹھکراتی ہوں اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ سلطان حمید بڑے ہی پریشان ہوئے اور مسلسل یہی کہنے لگے کہ چلے جاؤ، یہاں سے دور چلی جاؤ۔ ابھی سلطان حمید کی اس عورت سے بات چیت جاری ہی تھی کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بس حمید، اب آنکھیں کھول لو۔ پھر جیسے ہی حضرت شیخ کے حکم پر سلطان حمید نے آنکھیں کھولیں تو وہ دلکش محفل اور وہ ہوش ربا عورت غائب تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ حمید، ابھی تم کہاں تھے اور تم نے کیا دیکھا؟ سلطان حمید نے سر جھکا لیا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ تمام واقعہ اپنے پیر و مرشد کو کہہ سنایا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حمید، تم کچھ دیر پہلے مال و دنیا نہ ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں شکایت کر رہے تھے اور اپنی اس محرومی پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ سلطان حمید نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر سلطان العارفین نے کہا کہ ابھی ابھی تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ دنیا ہی تو تھی جو اپنے پیروں پر چل کر تمہارے پاس آئی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم نے اس دنیا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر قبول کر لیتے تو تمہارا گھر بھی مال و دولت سے بھر جاتا۔ یہ سن کر سلطان حمید نے عرض کیا کہ حضور، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کا نور چاہتا ہوں تاکہ میری روح، دل اور دماغ بھی روشن ہو جائیں۔ میں مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتا، اس لیے میں نے عورت کی پیشکش قبول بھی نہیں کی۔ مرید کی یہ بات سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر حق تعالیٰ کی بخشش اور عطا پر راضی ہو جاؤ اور فقر محمدی کا اثر تمہارے خاندان سے کبھی نہیں جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیخ سلطان حمید نے اپنی پوری زندگی فقر اور قناعت میں بسر کی۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد اور نسل پر بھی فقر اور قناعت کا رنگ ہی غالب رہا۔ اسی طرح سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ بھکھر میں ہی تشریف فرما تھے۔ اس وقت وہاں ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب تھے جو اولاد نارینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کروائی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر جب شیخ سلطان طیب نے حضرت سلطان بہو کی آمد کی خبر سنی تو آپ خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ اس وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے ہوئے تھے۔ شیخ سلطان طیب کی درخواست سن کر حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ یہ دونوں سیب لے جا کر اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو، حق تعالیٰ تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا، ان 2 فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور دوسرا ہمارے لیے ہوگا۔ سلطان طیب نے عرض کی کہ حضور، میں ان دونوں فرزندوں میں سے فرق کیسے کروں گا؟ سلطان العارفین نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ خود اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ چنانچہ شیخ سلطان طیب دونوں سیب لے کر خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔ ان سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا جسے شاید کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ الغرض ان کی بیوی نے وہ دونوں سیب کھائے تو اس کے بعد سلطان طیب کے ہاں 2 فرزند پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سوہارا۔ سلطان عبد پیدائشی مجذوب تھے اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نشانی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہمارا ہوگا اور ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ذات باری تعالیٰ پر بڑی توکل فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر روزی کمانے کے لیے کوئی دنیاوی شغل اختیار نہیں کیا تھا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کے والد محترم حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وسیع و عریض جاگیر عطا ہوئی تھی۔ یہ جاگیر 50,000 بیگھے زمین تھی اور اینٹوں کے ایک قلعے پر مشتمل تھی جس میں کئی آباد کنویں جاری تھے۔ ایک تو وسیع جاگیر کی موجودگی اور دوسرا آپ پر بچپن سے ہی عشق الہی کا غلبہ،
یہی وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فکر دنیا سے آزاد رہے۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے کہ افلاس اور غربت سے تنگ ایک سفید پوش بال بچے دار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں بڑے مارا پھرتے رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگے اور ان کی جان توڑ خدمت کی، اور ایک دن فقیر کو ان کے حال پر رحم آ ہی گیا اور ان سے پوچھا کہ تیری کیا مراد اور حاجت ہے۔ اس سید صاحب نے عرض کی کہ حضور، میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض دار بہت زیادہ ہوں، جوان بیٹیاں اور بیٹے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب بھی ختم ہو چکے ہیں، اور اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تمہیں ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کر کہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شور کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں جا کر اپنی عرض پیش کر۔ چنانچہ وہ پریشان حال سید سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ آپ تو کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اور پھر ارد گرد کے لوگوں سے بھی اسے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر اس سید زادے کی کچھ تو ڈھارس بندھی، اور دل ہی دل میں وہ یہ کہنے لگا کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب، مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ ایسے کریں کہ میرے یہ حال پکڑیں، ان کو تھوڑی دیر چلائیں، میں پیشاب سے ابھی فارغ ہو کر آتا ہوں۔ غرض جب آپ اس حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلے ابھی آپ کے ہاتھ میں ہی تھے، اور سید صاحب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ شاہ صاحب، آپ نے مفت میں تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، طیش میں آ کر بولے کہ ہاں، یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو اس سید کی یہ بات سن کر بڑا جلال آیا، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا کہ نظر جناں دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں، کیا سید کیا جٹ۔ چنانچہ وہ ڈھیلا جو آپ نے زمین پر پھینکا وہ زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا، اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ وہ ڈھیلے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ سارا ماجرا دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب، یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور یہاں سے چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ سید صاحب نے ان تمام سونے کے ڈھیلوں کو جلدی جلدی اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہلی پہچان ہی یہ تھی کہ جب آپ ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے اور اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، تو رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گھبرا کر کسی طبیب کو بلانے گئے۔ طبیب نے ایک شیر خوار بچے کا جب معائنہ کیا تو اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بازید کو یہ بتایا کہ بظاہر تو آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ سے دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی کیفیت رہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب تو وہاں سے چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر بی بی راستی نے، آپ کی والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلایا تو آپ نے بڑے ذوق اور شوق سے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔
حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی بھی روزے دار دن کے وقت میں کسی طرح سے بھی نہیں کھا پی سکتا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے اپنی شریک حیات کی یہ بات سنی۔ پھر حضرت بی بی راستی نے شوہر کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ آپ دیکھ لینا، افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو دودھ پی لے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر یہ بات آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی، اور لوگ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چلنے پھرنے کے کچھ قابل ہو گئے تو شور کوٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ سر جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت نظر اٹھا کر کسی کو دیکھ لیتے تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور اگر کسی ہندو پر آپ کی نظر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ پھر جب اسی طرح کے کئی واقعات پے در پہ پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت آپ کے والد حضرت بازید کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان باہو کی شکایت کرنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی دایا ہمارے مذہب کو خراب کر رہی ہے، یہ بچے کو وقت بے وقت گھر سے باہر لے کر نکل جاتی ہے، آپ ایسے کریں کہ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں اور اسی مقررہ وقت میں بچے کو دایا سے کہیں وہ باہر لے کے جایا کریں۔ اس دوران ہم بھی اپنے خبردار کرنے والے کچھ لوگوں کو رکھ لیں گے اور وہ ہمیں بتا دیا کریں گے، جب بھی بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں چھپ جائیں گے۔ چنانچہ ہندوؤں کی یہ بات سن کر حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک مقررہ وقت پر حضرت سلطان باہو کو باہر بازار لے جایا کرے۔ یہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئی تھیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے باہر نکلیں تو گھنٹیوں کی آواز سن کر لوگ پہچان لیں کہ حضرت باہو باہر آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان باہو کی طرف سے ایک انجانا سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کھرچ ڈالے۔ چنانچہ شورکوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب عجیب انتظامات شروع کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا کہ جب بھی حضرت سلطان باہو کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف جاتی، وہ لوگ بآواز بلند یہ اعلان کرتے کہ باہو آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں یا گھروں میں گھس جاتے اور دروازے بند کر لیتے۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود بھی جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ یہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی، اور آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفریں روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پیدائشی طور پر بخشا تھا۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فقر کے اندر مقام و مرتبہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر پنجم کے مرتبے پر فیض ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر لمحہ استغرا کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے زہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی۔ آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ ان کتب کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل تک رہنمائی ہو جاتی ہے۔
اپنی تمام کتب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فقر اختیار کرنے اور مرشد کامل کی زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب یعنی باطن کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلیہ روح کے بعد طالب مولا کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں ہوں، لیکن مجھے ایسا طالب حق نہیں مل سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق یکم مارچ 1691 بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک گڑھ مراجہ ضلع جھنگ میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔